الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ تھوڑا تھوڑا راستہ دے دیں، وہ ویل چیئر ہے، ذرا گزر جائے۔ بیٹا شور نہیں کرتے مجلس میں، شور نہیں کرتے، بیٹھ جاؤ۔ چلیں جلدی کریں، درود پڑھ لیں مل کے بابا سے بولو۔ صلی اللہ علیہ صاحب بیٹھیے۔ دعا ہے میرے عظیم و سنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف رضا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف عذاب میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ مختصر سی حاضری ہے، آپ جتنی جلدی میرے کشکول میں توجہ کی خیرات اتار دیں گے اتنی اچھی نوکری ہو جائے گی۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے کون بتائے، ان کو شور نہ کریں۔ پہلا فکرہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے یہ جملہ نہیں، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی فکرہ بتائے گا کہ مجھے کتنی دیر نوکری پیش کرنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت۔ ماجی یہ آنے جانے والا راستہ بند کر دیں، اگر آپ آتے جاتے رہے تو پھر مجلس ہو گئی۔ کچھ پردے کا بھی خیال کریں آپ۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ بھائی جان میرے حال دیکھو، میرے حال دیکھو، بہت شکریہ سر۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے علی کے روضے پہ جا کے منسو اس کا کانتا ہلائیں۔ باجی مجلس ادھر ہو رہی ہے، ادھر بھی پندرہ منٹ تو آپ کو سیٹ کرنے بھی لگ جاتے ہیں تو مجلس کیا پڑھنی ہے۔ بہرحال چلو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس معیار پہ آپ آ جائیں۔ یہ گلی گلی، بازار بازار، چوک چوک، کونے کونے پہ جو عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، ان عزاداریوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں، یہ روز و شب جو ہم گزار رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہر جگہ ماتمداری عزاداری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چھوٹے بچوں کو ان کو چپ کروا لو یار، چپ کروا لو یار، چپ کر جاؤ۔ یہ اولاد کو، نسلوں کو اٹھا کے ہم مجلس میں لاتے ہیں، پردے داروں کو ساتھ لاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو، سوالوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں مقصد بیان کرنے جا رہا ہوں، ان دنوں کا مطلب کیا ہے، یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں ان کا معنی کیا ہے؟ حضور عشق میں خود کو فنا کرنے کے یہ دن ہے۔ میں شکر گزار ہوں، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے مس ہو۔ بہت مہربانی، منت کر کے داد لینا نہ استاد نے سکھایا ہے، نہ میں نے کبھی داد کے لیے منت کی ہے۔ دل مانے تو پھر بولیے گا، ہاں اتنی التماس ضرور ہے، اگر بولنے پہ دل ہو تو کم از کم اتنا بولیے فرشتے آپ کی داد دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ حضور عشق میں خود کو فنا کرنے کے یہ دن ہے۔ ہاتھ کھولی ذرا،
حضور عشق میں خود کو فنا کرنے کے یہ دن ہے، در شبیر سے لے کر بقا بسنے کے یہ دن ہے۔ بھائی کیا کہنے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے روضے پہ جا کے بس۔ اب بچوں کو نام کرنے دیجیے گا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں خوبصورت نوکری ہو جائے۔ حضور عشق میں خود کو فنا کرنے کے یہ دن ہے، در شبیر سے لے کر بقا بسنے کے یہ دن ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا دل میں حسین ہو، نبض چل رہی ہو، مجلس شبیر میں آیا ہو، رات کا آرام چھوڑ کے اس وقت چوک بازار کی مجلس میں حسین کو سلام کرنے آیا ہو ہی نہیں سکتا، بندہ چپ کر جائے، صرف شرط ایک ہی ہے، زندہ ہو اور حسین دل میں رہتا ہو۔ حضور عشق میں خود کو فنا کرنے کے یہ دن ہے، در شبیر سے لے کر بقا بسنے کے یہ دن ہے۔ اور مصرع سنیے گا لاہور والوں، میں کہہ رہا ہوں چراغ خیمہ شبیر کا ہے معجزہ لوگو، چراغ خیمہ شبیر کا ہے معجزہ لوگو، تمہیں حسین کی عزت کی قسم دے رہا ہوں، مصرع اس قابل ہو تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا تاکہ مجھے اپنی کمی کا احساس رہے، لیکن بولو تو پھر مل کے بولنا۔ چراغ خیمہ شبیر کا ہے معجزہ لوگو، نظر جو آ نہیں سکتا اسے تکنے کے یہ دن ہے۔ اللہ بہت نظر جو آ نہیں سکتا اسے تکنے کے یہ دن ہے۔ چاچا جی سر نہیں ہلانا میرے نال، زبان نال گل کرنی ہے، کیونکہ زبان دی ہی اللہ نے ولایت علی کے لیے۔ جس بندے کا ایمان ہے کہ زبان ملی ہی آل محمد کے ذکر میں بولنے کے لیے، وہ بندہ ضرور بولے گا چراغ خیمہ شبیر کا ہے معجزہ لوگو، نظر جو آ نہیں سکتا اسے تکنے کے یہ دن ہے۔ اور لاہور والوں تم آزما لو اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم۔ فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ نے ذاکری کی خیرات عطا نہیں فرمائی۔ سپیکر والے میرا ماحول ڈسٹرب نہ کر، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بار بار رک جاؤں۔ چراغ خیمہ شبیر کا ہے معجزہ لوگو، نظر جو آ نہیں سکتا اسے تکنے کے یہ دن ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں گناہ گاروں سے یہ کہہ دو کبھی مایوس مت ہونا، گناہ گاروں سے یہ کہہ دو، جو بندہ خود کو گناہ گار سمجھتا ہے، جسے پتا ہے کہ اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے اور آئندہ بھی گناہوں کے امکان اس میں موجود ہے، وہ بندہ ضرور بولے گا۔ اور جس نے جیب میں پرچی لکھوا کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے، اس کی داد نہ چاہیے نہ اس کی توجہ چاہیے، جسے حسین کی ضرورت ہے یہاں بھی اور وہاں بھی، وہ بندہ ضرور بولے گا گناہ گاروں سے یہ کہہ دو کبھی مایوس مت ہونا، جھکو ابن محمد کو کہ حر بننے کے یہ دن ہے۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی آپ جھکو ابن امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جھکو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جو گناہ گاروں سے یہ کہہ دو کبھی مایوس مت ہونا، جھکو ابن محمد کو کہ حر بننے کے یہ دن ہے۔ حسین جب حر بناتا ہے نا تو حسین کے کارخانے کا ایک نام ہے، حسین کا ایک کارخانہ ہے جس میں حر بنائے جاتے ہیں۔ میں بتاؤں اس کارخانے کا کیا نام ہے؟ اس کارخانے کا نام ہے کارخانہ مشیت۔ چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں، اللہ نے مرد بنایا تو مرد بولتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، حسین کا کارخانہ مشیت ہے جس میں حسین حر بناتا ہے۔ اچھا یہ کارخانے میں لاہور والوں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کارخانے تو دیکھے ہوں گے، کارخانے میں خام مال کے طور پر باہر سے مال لیا جاتا ہے، اس پر عمل کاری ہوتی ہے، مشینوں سے گزارا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، پھر اس کی پروڈکشن تیار ہوتی ہے، وہ مارکیٹ میں آتی ہے، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان بچوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی امانت ان تک پہنچانے کے لیے میری طرف دیکھ، بات کو میں مثال کے طور پر کھولنے جا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شوگر مل ہے جہاں چینی بنائی جاتی ہے، تو خام مال کے طور پر وہ مل والے گنا باہر کسانوں سے خام مال کے طور پر لیتے ہیں اور اس پر عمل کاری ہوتی ہے، پروسیس ہوتا ہے۔ چپ کر جو تمہاری مرضی ہے، فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے۔ پھر چینی پروڈکشن تیار ہوتی ہے، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔
حسین کا کارخانہ بھی لاہور والوں کچھ اسی طرح کام کرتا ہے. پتہ کیسے؟ نسل آدمیت سے عام سے بندے خام مال کے طور پر لیتا ہے، ہور بنا کر واپس کر دیتا ہے. ایسے بولتے ہیں علی والے. بھائی کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. مکمل ہور بنا کے واپس کر دیتا ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، گناہ گاروں سے یہ کہنا کبھی مایوس مت ہونا، جھکو ابن محمد کو کہ ہور بننے کے یہ دن ہیں. اور لاہور والوں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ مجلس میں صرف آپ آتے ہیں، صرف لاہور والے آتے ہیں؟ چلو بات کو تھوڑا کھولوں، صرف موہنی روڈ والے آتے ہیں؟ نہیں پہنچے تو تھوڑا اور کھول دیتے ہیں، کیا صرف زمین والے آتے ہیں؟ بولنے سے چاچا جی عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ بولنے کے لیے نسل کو پتہ چلے گا حسین پڑھا کیسے جاتا ہے، سنا کیسے جاتا ہے. بھائی تسی ذرا مہربانی کرے آجے. کیا صرف زمین والے آتے ہیں؟ بات کو اور کھول دیں، کیا صرف آسمان والے آتے ہیں؟ مجھے علم عباس کی قسم ہے، مجلس حسین میں ہر وہ جنس آتی ہے جس کا حسین امام ہے. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہوگی میرے حصے کی عبادت. تو اسی لیے داد آپ نے کمال دیا ہے، لیکن نعرہ اس معیار کا نہیں. ایک دفعہ بھیا پھر نعرہ لگانا ذرا. رکو میری بات سنو. علی کا نام بلند آواز سے لینا چاہیے، گج وج کے لینا چاہیے. یہ ہوئی نا بات. اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھی. میں مثال سے بات واضح کر دوں. علی کا نام بلند آواز سے کیوں لینا چاہیے؟ دیکھو میں کھڑا ہوں نا ممبر پہ، میرا نام ہے ظہیر. ہو سکتا ہے اس عزت والے ماحول میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو، اس کا نام بھی ظہیر ہو. اگر بانی مجلس وہاں بارگاہ کے کونے سے کھڑے ہو کے آواز دے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صف اعضاء سے دیکھے گا، پھر پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے. یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں، بھئی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو. جب تم یا علی کہتے ہو، نجف سے علی دیکھتے ہیں، عرش سے خدا دیکھتا ہے. ہائے 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 ہائے. اس کا نام بھی علی. مہربانی بھائی جان، مہربانی سر. اس کا نام بھی علی ہے، اس کا نام بھی علی ہے. یار کوئی راستہ اور نہیں ہے ان کا. چلے مہربانی بیٹا مجلس صاحب کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی سال کی محنت ہے، ہم نے تو پڑھ کے چلی جانا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس طرح آنا جانا رہے گا تو کوئی پڑھے گا نہ مجلس کا ربط بنے گا نہ لطف آئے گا آپ کو. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اس کا نام بھی علی ہے، نجف والے کا نام بھی علی. چلو میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے اسی معیار پہ ایک دفعہ پھر بول پڑے. وہ بھی علی، نجف والا بھی علی. لیکن چاچا جی عزت آل محمد کی قسم ہے پتہ نہیں راز کیا ہے، بندے پکارتے اس علی کو ہیں، بچانے نجف والا آتا ہے. آئے ہاں امام حسین آپ کو سلامت. اللہ تمہیں حساب ولایت علی میں. اچھا ہونے میں مثال دیتی تو ہونے ہی نعرہ ڈھلا کرتا ہے. جیو پہ اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. چلو نعرہ لگایا تو 4 مصرے تیرے احترام میں پڑھا ہوں. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے. 4 مصرے تیرے احساس میں، تیرے احترام میں. تو نے اچھا نعرہ لگایا ہے، سارے مجمع نے جواب دیا ہے، سارے تیرے صدقے میں سن لیں گے. پڑھ میں تیرے لیے رہا ہوں. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو، مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ آتا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بات کنارے لگائیں. حضور عشق میں بات بھولی تو نہیں ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے.
اب ذرا احسان فرمائیے گا ان بچوں کو کنٹرول کیجیے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حضور عشق میں خود کو فنا کرنے کے یہ دن ہیں، درے شبیر سے لے کر بقا بسنے کے یہ دن ہیں. چراغ خیمہ شبیر کا ہے معجزہ لوگو، نظر جو آ نہیں سکتا اسے تکنے کے یہ دن ہیں. اور مصرع سنیے گا. گناہگاروں سے یہ کہہ دو کبھی مایوس مت ہونا، جھکو ابن محمد کو کہ ہور بننے کے یہ دن ہیں. اور میں بتا رہا تھا کہ اس مجلس میں صرف زمین والے نہیں آتے، صرف آسمان والے نہیں آتے، بلکہ ہر وہ جنس آتی ہے جس کا حسین امام ہے. میں چاہتا ہوں سارا مجمع آپ کی طرح جھوم جائے. اللہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. کون کون اس مجلس میں آتا ہے؟ تیری قسم رہ گئی. گناہگاروں سے یہ کہہ دو کبھی مایوس مت ہونا، جھکو ابن محمد کو کہ ہور بننے کے یہ دن ہیں. مصرع میں پڑھنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون بولے گا کون نہیں بولے گا، کس کے سر سے بات گزرے گی کس کے دل پر اترے گی. میں کہہ رہا ہوں کلیم اللہ سے کہہ دو چلا آئے وہ مجلس میں. آئیے آئیے جناب آئیے. عزت مآب واجب الاحترام. جہاں جگہ ملے نیاز حسین وہاں بیٹھ جائیے. جب میں ممبر چھوڑوں گا پھر آپ اپنی جگہ سیٹ کر لیں گے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. گناہگاروں سے یہ کہہ دو کبھی مایوس مت ہونا، جھکو ابن محمد کو کہ ہور بننے کے یہ دن ہیں. بھائی جان سے خصوصی دعا لوں گا، علی والا اس طرح بولے گا کہ جیسے بولنے کا حق ہے. میں کہہ رہا ہوں کلیم اللہ سے کہہ دو چلا آئے وہ مجلس میں. کیوں؟ زمین پر بیٹھ کے اللہ سے ملنے کے یہ دن ہیں. اللہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ سے ملنے کے یہ دن ہے. اور اگلا مصرع بالعموم حسین کے ہر عزادار کے لیے، لیکن بالخصوص حسین کے زنجیر زن ماتمی کے لیے. سارے بالعموم اس مصرے میں آ جاؤ گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ تحفہ ہے حسین کے خونی پرسادار کے لیے. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے. کلیم اللہ سے کہہ دو چلا آئے وہ مجلس میں، زمین پر بیٹھ کے اللہ سے ملنے کے یہ دن ہے. کافیہ کی قیمت مل گئی تو گھر تک راضی جاؤں گا. فنا کرنے کے یہ دن ہے، بقا بسنے کے یہ دن ہے، اسے تکنے کے یہ دن ہے، اللہ سے ملنے کے یہ دن ہے، ہور بننے کے یہ دن ہے. اب دیکھوں گا کون کہاں جا کے علی کے بیٹے کو سلام کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں اس نیت پہ کرتا ہوں صدا زنجیر کا ماتم. میں اس نیت پہ جو حسین کا زنجیر زن ماتمی ہے اس کے لیے مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. میں اس نیت پہ کرتا ہوں صدا زنجیر کا ماتم. سپاہ شمر کی اولاد کے کٹنے کے یہ دن ہے. اللہ سپاہ شمر کی اولاد کے کٹنے کے یہ دن ہے. اور اگلے قافیے میں بھائی جان خصوصیت سے آپ سے دعا چاہیے مجھے. بقا بسنے کے یہ دن ہے، فنا کرنے کے یہ دن ہے، کٹنے کے یہ دن ہے، اسے ملنے کے یہ دن ہے، ہور بننے کے یہ دن ہے. اور میں کہہ رہا ہوں فضائل مرتضی کے اور بھی زیادہ پڑھوں گا میں. میں سچ بولنے کا عادی ہوں، عزت حسین کی قسم ہے. پہلا مجمع یہ لاہور کا موہنی روڈ کا دیکھا ہے جس نے یہ مصرع چپ کر کے گزار دیا.
ورنہ علم عباس کی قسم ہے پنڈی سے لے کے کراچی تک مصرے پہ مجمع دھمال کھیلتے دیکھے ہیں. فضائل مرتضی کے اور بھی زیادہ پڑھوں گا میں. کیوں؟ غدیر خم پہ جو بوئے وہ پھل پکنے کے یہ دن ہے. اللہ اللہ غدیر خم پہ جو بوئے وہ پھل پکنے کے. اے کاش ہمیں آداب مجلس کا بھی پتہ لگ جائے. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. غدیر خم پہ جو بوئے وہ پھل پکنے کے یہ دن ہے. چلے آپ آ گئے ہیں تو آپ کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخری شعر اگلا بھی پڑھ رہا ہوں. وہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نظر آ گئے تو اگلا قافیہ بھی پڑھتا ہوں. بقا بسنے کے یہ دن ہے, فنا کرنے کے یہ دن ہے, حر بننے کے یہ دن ہے, سپاہ شمر کی اولاد کے کٹنے کے یہ دن ہے. غدیر خم پہ جو بوئے وہ پھل پکنے کے یہ دن ہے. اور میں کہہ رہا ہوں وہ آیت بھیج کر بلے کی سرور سے کہا حق نے, وہ آیت بھیج کر بلے کی سرور سے کہا حق نے, محمد خم پہ رک جاؤ علی پڑھنے کے یہ دن ہے. بس اب آد رہیے, اتنا ہی پڑھنا تھا. ایک لمحہ بھی اس بارگاہ میں قبول ہو جائے تو صدیوں کی عبادت سے افضل ہے. آؤ چند منٹ ان غریبوں کا ذکر کر لیں جن کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکیں. آج جنازہ برآمد ہونا ہے اس کریم کا کہ جس کی آس پہ علی کی بیٹیاں آئی. قبلہ کا حق ہے تو سرکار وفا کے مسائل پڑھیں گے. میری صرف اتنی التماس ہے کہ جب جنازہ آئے نا, اور ایک فکرہ کہہ دوں, یہ جو چھتوں پہ لگاتے ہو نا یہ ہے علم, یہ جو مجلس میں آتا ہے یہ ہے جنازہ. ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. اور جب جہاں جنازہ ہوتا ہے نا وہاں ضروری نہیں سارے بندے رو پڑیں, کوئی نہیں بھی روتا, لیکن جب بھائی جان سرکار وفا کے مصائب پڑھیں تو التماس اور منت اتنی کر رہا ہوں, رونا نہ بھی آئے تو آوازیں بلند کرنا, آوازیں اتنی بلند کرنا محلے دار بانیوں سے پوچھیں آپ کے گھر کل کون مر گیا. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. بس دو کے دو فکرے اور ممبر اپنے پیارے بھائی کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جس گھر میں جنازہ ہوتا ہے نا, آپ کے گھر بھی موت ہے, میرے گھر میں بھی موت ہے. جنازہ جب ہوتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے, اسے کفن پہنایا جاتا ہے, جنازہ پڑھایا جاتا ہے, پھر قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہی ترتیب ہے نا جنازے کی؟ بولو, یہی ترتیب ہے نا جنازے کی؟ جنازے کو احترام سے غسل و کفن دے کر دفنا دیا جاتا ہے. کیا پڑھو مصائب, کیا تو سنے گا. آل محمد کے 2 جنازے ایسے گزرے ہیں وہ رسا نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے. مرحبا مرحبا, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. دل نرم ہو جائے تو رونا ہے. سیدہ تیرا ماتم قبول فرمائے. 2 جنازے سادات کے ایسے گزرے ہیں وہ رسا نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے. سوال کرو کون کون سا جنازہ ہے؟ عزادارو, پہلا جنازہ ہے ایک مستور کا. میں نام نہیں لوں گا, نشانی بتاؤں گا, ضرورت پڑی تو پھر نام بھی تلاوت کر لیں گے. اور نشانی بھی اتنی سخت ہے ہر عزادار کا کلیجہ دکھ جائے گا, معاف کر دینا. پہلا جنازہ ہے اس بی بی کا جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون روتا ہے. لاہور والوں اب خود فیصلہ کرو, وہ خون روئے تو ہائے بھی نہ کرے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ہائے کرنا تو تیرے اختیار کی بات ہے نا, آنسوں کا پرسہ تو شام کی ملکہ عطا فرمائے گی. 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. مرحبا مرحبا, آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. چلو سروں پہ ہاتھ آ گئے تو 12ویں کا اگلا سلام بھی پڑھ دوں. 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر.
پھر آوازیں بلند ہو گئی ہیں تو اگلا سلام بھی سن لو. اگلے سلام پہ فرشتوں سے تسبیحاں چھوٹ جاتی ہیں. بھائی جان سے تائید کروا لیجئے گا, حوالہ میری ضمانت ہے, نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں. علم عباس کا پھریرا میرے ہاتھ میں دے, مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے. اگلا سلام 12واں ایسا پڑتا ہے کائنات میں زلزلہ آتا ہے, تڑپ تڑپ کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخساروں پر. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. پتہ نہیں حسین کی ماں پہ کون سا ظلم ہو گیا, جب تک زندہ رہی حسین سے چہرہ چھپاتی رہی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سمجھ تو سارے گئے ہو, پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا جسے علی نے دفنایا نہیں ہے, امت سے چھپایا ہے. یہ جو میرا مستقبل ماتم کر رہے ہیں نا, یہ بچے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں, ظہیر تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ تو نے اتنی بڑی بات ممبر پہ کر دی, علی نے بطول کو دفنایا نہیں, امت سے چھپایا ہے. عددارو اس سے بڑا ثبوت کیا پیش کروں, جنازہ سیدہ کا ایک تھا, علی نے قبریں 40 بنائی. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے, اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. عددارو سوائے معصوم کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی نے کس لحظ میں سیدہ کو اتارا ہے. رونے والوں کتاب کا نام ہے بیت الاحزان, لکھنے والے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ. انہوں نے علی بادشاہ کا قبر سیدہ پہ ایک نوحہ لکھا ہے, اس کا صرف ایک مصرع پڑھنا ہے. انہوں نے پتہ کیا لکھا ہے, تعویذ لحد سیدہ کو علی نے بند کیا, امامہ اتار کے قبر پہ رکھا, دونوں ہاتھوں سے سر پہ ماتم کیا علی نے. اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو مصروف عبادت نظر نہ آئے, باقی جو بھی ہے ہمارا مہمان ہے. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو, علی سر پہ ماتم کر کے کہتے ہیں سیدہ حق یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا. ہائے کر کے کہو تو صحیح نا, کاش یا علی تو نے خیمہ لگا دیا ہوتا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. حق یہی تھا آوازیں بلند کر کے رونے کا. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. علی فرماتے حق یہ تھا میں تیری قبر پہ ایک خیمہ لگاتا. سیدہ میں دن بھی تیرے زخموں پہ روتا, میں رات بھی تیرے دکھوں پہ ماتم کرتا. مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں, چل تیرے حصے کا پہلے ماتم میں کر لیتا ہوں. میں ذاکر بعد میں ہوں, ماتمی حسین کا پہلے ہوں. اللہ میرے ماتم کا ثواب عزاداروں کو دینا. آئے تو غریب کربلا کے رونے ہیں نا. اور سیدو خیر سیدو, علی فرماتے ہیں لیکن سیدہ میری مجبوری ہے, مجھے گھر جانا ہے. رونے والا مجبوری کا نام آیا, قبر سیدہ میں زلزلہ آیا. آواز یا علی مجھ سے بڑی کون سی مجبوری ہے. اور رونے والا علی تڑپ کے کہتے ہیں سیدہ مجبوری یہ ہے, شہر تیرے قاتلوں کا ہے, بیٹیاں دروازے پہ کھڑی. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ ان آنکھوں کو حسین کے روضے پہ مست ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شہر تیرے قاتلوں کا ہے, بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں. رونے والا پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا جسے علی نے دفنایا نہیں, امت سے چھپایا ہے. اب مجھ سے سوال کرو ظہیر دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ رونے والا دوسرا جنازہ پڑھنے سے پہلے میں دامن اٹھا رہا ہوں, ایک دعا پڑھتا ہوں, تم ہائے کر کے آمین کہنا. رونے والا اس جنازے کے ذکر کا صدقہ جو گودیاں ابھی تک آباد نہیں ہوئی نا, مولا انہیں آباد فرمائے. سمجھ تو سارے گئے ہو. رونے والا دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا. شاید ہی کوئی ادادار ہو جس کی ہائے بلند نہ ہوئی ہو. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. اور رونے والا بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں, مر جاؤں اگلا جملہ نہ پڑھ سکوں. اور رونے والا کائنات میں کوئی ماں دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا ہو. مرحبا مرحبا. اور باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو, امیر سمجھو اس بندے کو جو ہائے نہیں کر سکا. اور سیدو غیر سیدو, کتنا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا. ماں نے لال کا جنازہ اٹھایا, باپ نے پہلو میں قبر بنائی. رونے والے جب حسین قبر علی اصغر بنا رہے تھے نا تو تلوار سے ادارے رونے کی آواز آئی. اللہ آسمان سے حسین کے دشمن مارنے آئی تھی, اس کے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی. شبیر تڑپ کے کہتے تلوار کیا کروں, غازی کے بعد میں غریب ہو گیا. مرحبا مرحبا. اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے. اور سیدو خیر سیدو, کتنا بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا, ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے. اور رونے والوں 6 مہینے کے لال کو ماں اور باپ نے مل کے قبر میں اتارا. اللہ کرے مر جاؤں فکرے نہ پڑھ سکوں. اور سیدو خیر سیدو,
ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا، ماں ساتھ دیتی رہی. یہ فکرے ہیں پردے داروں کے حصے کے. مرد یقیناً روئیں گے لیکن پردے داروں کے حصے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں. ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی، ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا. پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری حسین کی قبر پہ مانگی ہوئی خیرات ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی. آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. گھٹنے معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی. عزادارو شکم معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی. رونے والوں سینہ معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی. سر جھکا کے وہ بندہ معافی مانگے جو شیعہ تھا اور ماتم نہ کر سکا. رونے والا بچ گیا معصوم کا چہرہ. غریب کی آواز آئی، تو ماں ہے تو رخ پھیر لے. تڑپ کے کہتے ہیں امام بن کے حکم نہ دینا ورنہ میں کوئی حاجرہ تو نہیں ہو. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمایا. بازو کھڑے کر کے رونے والے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ہاتھوں میں غریب نے ریت اٹھائی، آسمان کو دیکھ کے کہا اللہ میرا لال بڑا نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے. اور رونے والوں اب میرا ہے ایک سوال، لیکن اس سے پہلے یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھنا. عزادار بھی دیکھ لیں، مولا کا مداح بھی دیکھ لیں، پردہ دار بھی دیکھ لیں. ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، مہمان سمجھو تمہاری مرضی، بیٹا سمجھو تمہاری مرضی. لیکن جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا شریف لوگوں کا وطیرہ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں، تم بلند ہائے کر کے جواب دینا. اتنی بلند ہائے کرنا علی اصغر کی ماں راضی ہو جائے. عزاداروں میرا سوال یہ ہے، ماں اور باپ نے چھپایا، امت نے رہنے دیا. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. اور رونے والوں کتاب کا نام ہے رمز المصیبہ، اور لکھنے والے نے لکھا جب شام غریبہ علی کی بیٹیوں کے خیمے جل گئے ہیں نا، چادریں لٹ گئی ہیں، حرام زادوں نے سروں کی گنتی کی ہے. ایک حرامی کہتا ہے اس کا سر نہیں ملتا جس نے ہمارا پورا لشکر رلا دیا ہے. حرام زادہ کہتا ہے میں نے ٹیلے کی اوٹ میں حسین کو معصوم چھپاتے ہوئے دیکھا تھا. اور رونے والا حرام زادہ کہتا ہے مجھے 100 نیزے والے دے دے، اصغر تلاش میں کر دیتا ہوں. کوئی پتھر کا کلیجہ ہی ہے نا اس کے سینے میں جو ہائے نہیں کر سکا. اور سیدو خیر سیدو، حرام زادوں کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے. یہ نیزے لاہور والوں کربلا میں نہیں لگ رہے تھے، کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا. مرحبا مرحبا مرحبا. کوئی نیزہ پھپھی کے سینے میں لگتا تھا. عزاداروں ایک حرام زادے کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، میں جان بوجھ کے رکا ہوں. مجھے پتا تھا اس روایت کو مسلسل پڑھ کے ختم کر دینی چاہیے تھی مجلس، لیکن عزاداروں میں رکا پتا کیوں ہوں. ایک منٹ مجھے دے دے، مجھے 1 یا 1.5 منٹ حسین کے نام پہ دے دیجئے. یہ جس حرامی کا نیزہ لاہور والوں بھاری ہوا ہے نا، میں پہلی بار ممبر سے اس حرامی کا نام بتانے جا رہا ہوں. تم ہائے کر کے لعنت کرنا. رونے والوں اس حرام زادے کا نام پتہ کیا ہے؟ اس حرام زادے کا نام ہے ابو ایوب غنوی. تمہیں پتہ نہیں ہے نا کہ اس نے حسین کا نقصان کیا کیا ہے، ورنہ تمہاری چیخیں آسمان والے سنتے. جعفر بھائی سے تائید کروا لیجئے گا، یہ وہ حرام زادہ ہے جس نے حسین کو پہلا تماچا مارا. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تمہاری آوازوں پہ رحم فرمائے. اور رونے والے اس حرامی کا نیزہ بھاری ہوا، کتا شراب کے نشے میں ناچنے لگا. جسے ڈھونڈ رہے تھے میرے نیزے نے ڈھونڈ لیا ہے. عزادارو حق بنتا تھا نہ ہاتھوں سے ریت ہٹاتا، معصوم کا نکال لیتا. پھر دشمن تھا جو سلوک بھی کرتا، لیکن مجھے اکبر کی برسی کی قسم ہے اس حرامی نے نیزہ اچھالا نہیں، زور لگا کے اور دبایا ہے. عزادارو نیزہ اصغر کے بدن سے باہر آ گیا.